السلام علیکم، میرا نام محمد اقدس ساجد ہے اور میں مقبول سولوشن سافٹ ویئر کمپنی سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ سے سٹاک ایڈ کرتے وقت کسی پروڈکٹ کی پیکنگ میں یا اس کی پرچیز سیل میں یا کوانٹیٹیز میں اگر آپ نے غلط ایڈ ہو گئی ہے آپ سے، تو وہ آپ نے کیسے سیٹ کرنی ہے۔ یہاں پر ہم اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لگا کر اپنا سافٹ ویئر اوپن کر لیتا ہوں۔ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ بلنگ کر رہے ہیں تو بلنگ کے دوران اگر آپ سے کسی بھی انوائس میں کسی بھی آئٹم میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آپ نے کیسے سیٹ کرنی ہے۔ جیسے یہاں پر میں ایک آئٹم سرچ کر لیتا ہوں، نیوٹری فولک۔ جیسے میں نے اب اس آئٹم کو سرچ کر لیا، اس کو جیسے ہی ہم یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس 31 کوانٹٹی شو ہو رہی ہے۔ اس کو جیسے ہی ہم انٹر کریں گے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ یہاں پر 30 شو ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو پرائس ہے وہ ہم سے غلط ایڈ ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر ادھر پیس سے پیک کریں گے تو یہاں پر اس کی پیکنگ بھی لگی ہوئی ہے، کیونکہ ایکچوئل میں یہ جو آئٹم ہے یہ ہم کھلا سیل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ ایک بوٹل ہوتی ہے اور یہ سمپل ایک ہی آئٹم سیل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے اس کی پیکنگ کو یہاں سے ہٹانا ہے اور پیکنگ اس کی ایک کرنی ہے۔ جبکہ ہم دوسرا بیج دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ جو دوسرا بیج ہے اس میں بھی ایکچولی یہی فرق آ رہا ہے۔ تو اس فرق کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے؟ اس فرق کو سیٹ کرنے کے لیے آپ نے 3 ڈاٹ پہ کرنا ہے کلک، اور یہاں پر آپ نے پروڈکٹ میں آنا ہے، اس کے بعد پروڈکٹ ڈیٹیل، اور یہاں پر آپ نے وہی آئٹم سرچ کر لینا ہے جس میں فرق آ رہا ہے، اور ادھر سے آپ نے ڈیلی سے اوور آل کر دینا ہے، اور یہاں پر آپ نے اس کو ایڈٹ کر دینا ہے۔ جیسے آپ ایڈٹ کریں گے جو پروڈکٹ نیم ہے وہاں پر تو اس کی پیکنگ آپ نے لکھ دینی ہے، لیکن جو پیکنگ والا خانہ ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے پیکنگ ایک کر کے اس کو یہاں سے Ctrl+S سے بھی سیو کر سکتے ہیں۔ اور باقی اس کے بعد آپ نے پھر آ جانا ہے سٹاک کے اندر، اس کے بعد سٹاک ڈیٹیل میں، اور یہاں پر ہم دوبارہ سے وہی آئٹم سرچ کریں گے جس میں فرق آ رہا تھا، اور اس پہ جیسے ہی ہم ڈبل کلک کریں گے اور یہ ہمارے پاس 2 پرچیز میں آئٹم ایڈ ہے، تو اس کو ہم کیسے سیٹ کریں گے؟ پرچیز نمبر 330 اور پرچیز نمبر 331 کو ایڈٹ کریں گے، اور یہاں پر پھر ہم آئیں گے پرچیز میں، اس کے بعد پرچیز ڈیٹیل میں ڈیلی سے اوور آل کریں گے۔ پہلے ہم پرچیز نمبر 330 کو ایڈٹ کر لیتے ہیں، یہاں پر ہم سرچ کریں گے، اور اس کو جیسے ہی ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پیکنگ ہے وہ غلط لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کی سیٹ کرنا چاہتے ہیں پرائس، تو آپ اس کی جو بھی پرائس ہوگی پرچیز وہ آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے پرچیز میں، اور آگے اس کی سیل پرائس لگا دینی ہے۔ اب اگر ادھر جتنی بھی کوانٹٹی آپ کے پاس اویلیبل ہے اتنی کوانٹٹی آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، اور اس کو اب آپ نے یہاں پہ سیو کر دینا ہے۔ اب آپ نے دوسری جو آپ کی پرچیز غلط آ رہی تھی وہ آپ نے اس کو جیسے ہی آپ انٹر کریں گے اور یہاں پر اس کو بھی آپ ایڈٹ کر لیں گے، تو یہاں پر اگر پرچیز پرائس اگر آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ریٹیل پرائس سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کوانٹٹی سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے اسی پرچیز کو ایڈٹ کر کے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ بعد میں آپ نے جب آپ سیٹنگ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے سیو کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے انوائس کے اندر، اور پھر انوائس ڈیٹیل میں آئیں گے، اور اسی آئٹم کو ہم دوبارہ سے سرچ کر لیں گے، جیسے کہ میں نے اس کو دوبارہ سے سرچ کر لیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کی پرچیز پرائس بھی بالکل صحیح آ رہی ہے، اور ہمارے پاس اس کی ریٹیل پرائس بھی صحیح آ رہی ہے۔ تو اس کو جیسے ہی ہم انٹر کریں گے دوبارہ سے، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ اپنی پرچیز پرائس، سیل پرائس اور کوانٹٹی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر ایک اور آئٹم سرچ کر لیتے ہیں، جیسا کہ میں یہاں پہ دوبارہ سے ایک آئٹم سرچ کر لیتا ہوں، اس کو انٹر کرتا ہوں۔ اگر آپ سے سٹاک ایڈ کرتے وقت کی پیکنگ 30 کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ نے 20 کی پیکنگ ایڈ کر دی ہے تو اس کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے؟ جیسے ہم نے 20 کی پیکنگ ایڈ کی ہے تو اس کی کوانٹٹی بھی ہم سے غلط ایڈ ہو گئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کی جو پرچیز پرائس اور سیل پرائس ہے وہ بھی ہم سے غلط ایڈ ہو گئی ہے۔ تو اس آئٹم کی سیٹنگ کیسے کریں گے؟ سیم وہی پروسیس ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا ہے۔ سب سے پہلے آئیں گے ہم پروڈکٹ کے اندر، کے بعد پروڈکٹ ڈیٹیل میں، یہاں سے ہم ڈیلی سے اوور آل کریں گے، اور سب سے پہلے اس پروڈکٹ کا نام یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اس کو جیسے ہی ہم انٹر کریں گے تو اس کو ہم نے یہاں پہ ایڈٹ کر دینا ہے۔ ایڈٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے نام کے اندر اس کی پیکنگ کو سیٹ کر لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کی پیکنگ میں آ کر پیکنگ کو سلیکٹ کر کے آپ نے یہاں پر 30 کر دینا ہے، اور اس کو یہاں پر سیو کر دینا ہے۔ پھر ہم جائیں گے سٹاک کے اندر، یہاں پہ سٹاک ڈیٹیل، اور یہاں پر وہی آئٹم ہم دوبارہ سے
सर्च कर लेंगे। इसको जैसे ही एंटर करेंगे और आपने आइटम के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है तो आप यहाँ पे परचेज नंबर 43 पे ये आइटम ऐड है। तो इधर से क्रॉस करेंगे, फिर आएंगे परचेज में, परचेज डिटेल में, यहाँ से डेली से ओवरऑल करेंगे और यहाँ पर 43 लिख कर हम यहाँ से एंटर करेंगे और इस परचेज को हम यहाँ पे एडिट कर देंगे। जैसे ही हम एडिट करेंगे तो हमारे सामने वही आइटम जो है वो परचेज ओपन हो जाएगी और यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारे पास आइटम शो हो रहा है। यहाँ पर अब आपके पास जितनी क्वांटिटी अवेलेबल होगी वो आपने क्वांटिटी में लिख देना है। यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर पीसेस सिलेक्ट है तो आपने यहाँ पर टोटल पीसेस की क्वांटिटीज लिखनी है और यहाँ पर एक पीस की जो भी आपकी सेल प्राइस होगी वो आपने लगानी है। परचेज प्राइस जो होगी वो आपने यहाँ पे लगानी है और जो सेल प्राइस होगी वो आपने रिटेल प्राइस में लगा देनी है। तो इसके बाद आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है तो ये आइटम आपका जो है वो सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी परचेज प्राइस, क्वांटिटी और रिटेल प्राइस सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को कंप्लीट समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ई सेल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ सेल विज़िट करते रहें।